بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہر نشین پر تشریف فرما مسجد حاضرہ کے ذمہ داران علماء کرام مشائخ کرام بزرگان ملت معزز سامعین حاضرین و ناظرین، آج ہم محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ عرس کی ضمن پر ان کے تذکرے میں جمع ہیں. میں مختصر آپ کے حالات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ کے جد اعلیٰ وہ سادات کرام سے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کے ایما پر، آپ کے حکم پر وہاں سے ایک بزرگ تشریف لائے، بیجاپور آئے. بیجاپور عادل شاہی دور میں، اس کے بعد نلگرو ہے حیدرآباد سے تقریباً 260 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ممبئی جانے کے راستے پر. وہاں آپ کا آبائی وطن ہے. آپ کے والد گرامی سید مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی پرہیزگار ہیں. محدث دکن علیہ الرحمہ کو 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادی ہیں. یہ ابتدائی باتیں ذہن میں رکھیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے آپ کا تعلق کس سے ہے اور کہاں سے ہے. آپ کا آبائی وطن نلگرو ضلع عثمان آباد مہاراشٹر ہوتا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حجاز سے آئے ہیں. آپ کے والدین والد محترم دادا محترم حجاز سے حضور کے حکم پر یعنی خواب میں حکم ملا کہ یہاں آئے. یہاں آنے کے بعد وہ تبلیغ آپ فرماتے ہیں. تبلیغ فرماتے رہے. محدث دکن علیہ الرحمہ ہمارے دکن کے ہیں حیدرآباد، اور حیدرآباد کو دکن کو کیا شرف حاصل ہے. ہم اپنے اولیاء کا جو مقام ہے اسے بھول گئے ہیں. اس کے اعادے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی میں آپ سے جب ذکر کیا تو برطانیہ کے اندر حدیث کی کتاب میں نے ذکر کیا زجاجۃ المصابیح جو لکھی گئی ہے برطانیہ کے اندر آج مکمل وہ عربی حدیث کی کتاب چھپ رہی ہے. یہ دکن کو شرف حاصل ہے. اس کا ٹائٹل جو رہے گا ابتدا میں نام رہے گا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا رہے گا معلوم ہے؟ حیدرآباد دکن. کیا رہے گا؟ حیدرآباد دکن. کون سی کتاب پر؟ بولو. حدیث کی کتاب پر. کون سی کتاب؟ بڑی بڑی جامعات میں پڑھائی جانے والی کتاب جو علماء پڑھتے ہیں، مفتیان کرام پڑھتے ہیں، وہ کتاب ہے. تو آپ کی زندگی مختصر 3 پہلوؤں پر محیط رہی. ایک عوام الناس، ایک علماء، تیسرا تربیت. تربیت کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی مسجد حسینی عالم میں آپ 5 وقت خود امامت فرماتے اور دور دراز سے محبوب نگر ہو یا ہندوستان کا کوئی بھی خطہ ہو، دور دراز سے عوام آتی اور آ کر آپ سے فیضیاب ہوتی. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے شراب کے زندگی میں ساری زندگی شراب کے عادی رہے مگر
تو ایک مرتبہ مسافہ کر دیا تو شراب کو ہاتھ نہیں لگا، شراب کے عادی رہے، ایک مرتبہ مسافہ کر دیا، بیعت کر دی اور آپ نگاہ ڈال دی تو قلب ایسا روشن ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے محدث دکن علیہ الرحمن کے دست مبارک کو چھوا ہوں، اب میرا دل اور میرا من نہیں کہتا کہ شراب کو ہاتھ لگاؤں۔ تو محدث دکن علیہ الرحمن، میرے بھائیو، یہ جو کتاب ہے زجاجۃ المصابیح، اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے جو لکھا 5 جلدوں میں، 2,500 صفحات پر ہے، 2,500 صفحات سے زائد، وہ عربی کی کتاب، فقہ حنفی کے احادیث مبارکہ اس کے اندر لکھے گئے ہیں، تحریر کیے گئے ہیں۔ فقہ حنفی امام اعظم رحمت اللہ علیہ جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، وہ قرآن اور احادیث شریفہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایک مسئلہ انہوں نے لکھا، 80,000 سے زائد آپ نے مسئلے لکھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا کوئی مسئلہ قرآن اور احادیث کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دینا، مگر حدیث کی کتابوں میں بخاری اٹھا کر دیکھ لیں، مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لے، ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھ لے، ترمذی شریف اٹھا کر دیکھ لے، ابن ماجہ اٹھا کر دیکھ لے، ادھر تو فقہ مدون ہو چکی، مگر احادیث کی کتابوں میں ایک جا کہیں آپ کو حدیث فقہ حنفی کی ایک جا نہیں نظر آتی۔ 1300 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا جانے لگا یہ غیر مقلدین، انہیں صرف 17 حدیثیں یاد ہیں، انہیں صرف 17 حدیثیں، بعضوں نے کچھ کہا، بعضوں نے کچھ کہا۔ علماء جانتے ہیں کہ ہر مسئلہ فقہ حنفی کا ہر مسئلہ قرآن اور احادیث مبارکہ کے تحت ہے، مگر یہ لوگ کہاں جانے، ان کو پتہ ہی نہیں، الزامات لگاتے گئے، الزامات لگاتے گئے، علماء کے ذہن میں بات پیدا ہوتے رہی، وہ کہا کہ ذہن میں بات پیدا ہوتے رہی حدیث کو ایک جگہ جمع کیا جائے فقہ حنفی کے مطابق، لیکن وہ کام نہیں ہوا۔ مسلسل محدث دکن علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں بات آئی، میرے ذہن میں بات آئی، مگر اتنا بڑا کام، اتنا وسیع کام، اتنا بڑا کام، اتنا عظیم کام، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا حل کیسے ہوگا؟ اس کا حل کیسے ہوگا؟ یہ کس طرح تکمیل پائے گی؟ یہ سوچتے رہے۔ فقہ شافعی کی کتاب ہے مشکات المصابیح، جامع نظامیہ، بلکہ دنیا کے سارے مدارس میں مشکات المصابیح پڑھائی جا رہی ہے، اور وہ مشکات المصابیح کے مصنف صرف اور صرف شافعی حدیثوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اب حنفی کہاں گئے میرے بھائیو؟ ایسے سمے میں آپ کے ذہن میں بات آتی رہی، قلم چلاؤں تو کیسے چلاؤں؟ بڑا معاملہ ہے، آج تو انٹرنیٹ سب کچھ کھلا ہوا ہے، کتابیں چھپی ہوئی آسانی سے کتابیں دستیاب ہوتی ہیں۔ وہ محدث دکن علیہ الرحمن کو شرف نصیب کیسے ہوتا ہے؟ سن لو، ارادہ کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، ابھی قلم چلنا تھا، میں سویا ہوا تھا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اتنا پیارا منظر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میں نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا تم جس کام کا ارادہ رکھے ہو تم وہ کام کا آغاز کرو، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو جب قلم چلا تو میرے بھائیوں قلم چلا، زجاجۃ المصابیح، زجاجۃ المصابیح 5 جلدوں میں لکھی گئی ہے جدید کتاب، پاکستان سے چھپی، ہندوستان سے چھپی، برطانیہ سے چھپی، دیگر ممالک والے چھاپتے رہے، بلکہ ایک محدث تو وہ کتاب کو اٹھا اٹھا کر چومتے رہتے ہیں، پورا کتاب کو اٹھا اٹھا کر چومتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 20 سال سے میرے پاس یہ کتاب ہے، 20 سال سے میرے پاس یہ کتاب ہے، میں اٹھاتا ہوں اور چومتا ہوں، دیکھتا ہوں، مچل جاتا ہوں ایک ایک حدیث کو۔ جو الزام لگایا جاتا رہا، کیا کہتے رہے؟ یہ فقہ حنفی حدیث پر نہیں ہے۔ تو آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا حدیث پڑھنے والوں، بخاری کہنے والوں، مسلم کہنے والوں،
رفع یدین کرنے والوں، رفع یدین اپنی جگہ صحیح ہے، مگر محدث دکن علیہ الرحمن نے رفع یدین صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کتنے حدیث روایت جانتے ہو؟ 20 سے زائد بخاری، مسلم، ترمذی، صحاح ستہ کی حدیثوں کو آپ نے جمع کیا، 20 سے زائد۔ آمین آہستہ کہنے کے بارے میں 10 حدیثیں آپ نے ذکر کی۔ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں تو سنو، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کرتے ہیں، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا کو پڑھتا ہوا، آقا نے رکعت جو باندھی تو کیسے باندھی جانتے ہو؟ اس طرح باندھی کہ سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا اور ناف پر، ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھی، ناف کے نیچے۔ ایک حدیث نہیں ہے، 10 حدیثیں لائے، 10 حدیثیں، 10 حدیثیں اس طرح کے آپ پڑھو ماشاءاللہ۔ وہ ہے عربی میں زجاجۃ المصابیح۔ آپ ایک حصہ پہلے کا لے لو، نور المصابیح اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، نور المصابیح، وہ کتاب ہر گھر میں رہنا چاہیے، حدیث کی کتاب، فقہ عربی پر ہے وہ رہنا چاہیے۔ اب آئیے یہ تو حدیث کا معاملہ ہوگا، اب ہم جو ہے میلاد مناتے ہیں۔ آپ سنتے نا بھائی میرے، میلاد مناتے تو بہت سارے بولتے برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے منانا جائز ہے کیا؟ برتھ ڈے منانا جائز ہے کیا؟ اعتراض ہو رہے نہیں ہو رہے؟ آپ سننے والے، اور کوئی اعتراض یہ کرتا ہے کہ اسی دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اسی دن جو ہے پیدائش میں مثالیں دیتے، ایک جنازہ گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو کیا کرو؟ اب اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ محدث دکن علیہ الرحمہ عوام الناس کے لیے میلاد نامہ آپ نے لکھا، میلاد نامے کے اندر لکھا، یہاں تک تحریر آپ نے دلائل دے دیے، قرآن احادیث شریفہ، میلاد منانے کے ساتھ آپ نے فرمایا شب قدر سے افضل ہے رسول پاک علیہ السلام، جس دن آپ پیدا ہوئے وہ رات اس سے افضل ہے، بتا دیا آپ نے۔ یہ عقیدہ کس نے دیا میرے بھائیو؟ اٹھاؤ میلاد نامہ، بہت آسان ہے، جو اردو اخبار پڑھتا ہے نا بھائی، اردو اخبار پڑھ سکتا ہے وہ آسانی سے میلاد نامے کو پڑھ سکتا ہے۔ ہر گھر میں میلاد نامہ ہونا چاہیے، اور پہلے ہوتا یہ تھا، یہ دکن جو آج ہم سنیت جو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ سنیت جو نظر آ رہی ہے، ان کا فیض یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی، یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی، مساجد کے اندر پڑھ کر سنایا جاتا تھا میلاد نامہ، معراج نامہ۔ آؤ آپ معراج نامہ آپ نے لکھا، معراج نامے میں کیا ہے؟ بس بولے اور روح کے ساتھ، روح کے ساتھ معراج کی روح کے ساتھ، مگر محدث دکن کے پہلے ہی پیجوں میں دیکھو کتنے دلائل لائے جانتے ہو؟ قریب 30 دلیلیں آپ نے ذکر کی، 30 دلیلیں، کون سی؟ روح اور جسم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور سنو، پاکستان کے جو لوگ ہیں، علماء ہیں، محدث دکن علیہ الرحمن کی کتاب پڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی جو کتاب لکھا ہے، ایسا لکھا ہے کہ گویا ہمیں سامنے بٹھا کر سناتا جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ وہ کتابوں کے حوالے سے وہ کتابوں کو پڑھ کر، اور معراج نامہ یاد رکھو میرے بھائیو، معراج نامہ ایسی کتاب ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا، ایسی کتاب ہے، اردو میں اتنی ذکیم اس زمانے میں، اب تو سب ایک دوسرے کی نقل کرتے ہوئے لاتے چلے جا رہے ہیں، اس زمانے میں سب سے پہلے اور ذکیم کتاب لکھی گئی اردو کتاب ہے معراج نامہ کے علاوہ قیامت نامہ اور فضائل رمضان المبارک کی کتاب دیکھو، آپ اٹھا کر دیکھو فضائل رمضان کتنی بہترین ہے۔ کتاب المحبت کو اگر پڑھیں گے تو آج ہماری محبتیں کدھر بٹی ہوئی ہیں، آج ہماری محبت کدھر چلے گئی ہے۔ وہ محبت اگر کوئی پڑھتا ہے، یقیناً کوئی شخص اگر کوئی کتاب المحبت پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کے قلب کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ بہت ساری کتابیں
اور اسی طرح محدث دکن علیہ الرحمٰ نے سلوک مجددیہ علاج السالکین ہے۔ علاج السالکین کیا کتاب ہے؟ وہ علاج السالکین جانتے ہو کون سی کتاب ہے؟ مرید تو ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مرشد بہت دور رہتے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ اب وظیفہ پڑھنا تو کون سا وظیفہ پڑھنا؟ اللہ کا ہو گیا، وظیفہ پڑھتے رہے، اس کی تعداد نہیں، اس کے بعد کا وظیفہ۔ اچھا وظیفہ پڑھنے کے بعد اس کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ اب اس کے بعد کہاں سے آغاز کرنا؟ آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے 10 تک کی آپ نے ڈگری حاصل کر دی، اب کون سا کورس لیا جائے، کہاں جانا، کس سے پوچھنا، کس سے دریافت کرنا۔ آپ ہر ماہر سے، ڈاکٹر سے پوچھتے، انجینئر سے پوچھتے، اب کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، آگے پڑھنا ہے وزارت کے ذریعے تو کیا ہوگا پتہ ہی نہیں۔ بعض تو ماشاءاللہ کسی پر طنز نہیں ہے، ماشاءاللہ ان کو پتہ ہی نہیں اس کے بعد کیا ان کو وظیفہ دیا جائے، پتہ ہی نہیں رہتا، پتہ ہی نہیں رہتا۔ تو اس کے بعد وظائف کیا دیے جائے تو سن لو، یہاں پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو طریقت پر چلنے والوں، طریقت پر چلنے والوں بعض تو اس طرح لے گئے ہیں، شریعت کو ہٹا کر صرف طریقت ہی طریقت کرتے رہے، شریعت کو چھوڑ کر طریقت پر کوئی نہیں چل سکتا۔ یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ تو آپ اگر علاج السالکین اگر پڑھ لیں گے، سلوک مجددیہ پڑھ لیں گے، تو پیر اور مرشد کی قدر کیسی کرنا چاہیے، بیعت کس کو کہتے ہیں، اب اللہ کا وظیفہ ہو گیا، اس کے بعد کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اگر چاہتے ہو تو محدث دکن علیہ الرحمٰ کی اس کتاب علاج السالکین اور سلوک مجددیہ کی طرف آؤ، وہاں رہنمائی ملتے رہے گی، آپ کو رہنمائی ملتی رہے گی ماشاءاللہ۔ اس طرح آپ کے جو ہے کتابیں ہمارے لیے رہنما ہیں، اور ان کی یاد یہ سب ہمارے دکن کے ہم کو پتہ نہیں، ہم کو دور دور چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں، مگر آپ کا مقام بہت بلند، تقریباً 93 سال آپ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، 93 سال۔ اب 93 سال کی عمر میں آخری عمر میں کیفیت کیا ہو گئی تھی جانتے ہو؟ چلنا مشکل ہو گیا تھا، چلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کیسا ہوتا تھا معلوم؟ تقریباً یہاں سے آپ کی مسجد کا جو حصہ ہے وہاں سے لے کر باہر درگاہ شریف تک اتنا حصہ مسجد کی مسافت ہے، اتنی دور کی مسافت، چل نہیں آتا۔ صبح کا وقت رہتا، تہجد کا ٹائم، رمضان المبارک، تہجد میں 2 بجے جانا ہے، 2 بجے جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں جانتے ہو؟ جا رہے ہیں کیسا معلوم؟ 2 لوگ آپ کو سہارا دیے گئے، پیر گھسیٹے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر رک رہے ہیں پھر جا رہے ہیں، تھوڑی دیر رک رہے ہیں پھر جا رہے ہیں۔ یہ منظر ایسا عجیب منظر، اللہ والی کی صورت کو دیکھتے تو لوگ خالی منظر دیکھتے رہتے، محدث دکن علیہ الرحمٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے، مسجد تک آ رہے تو دیکھ رہے ہیں، جیسے حافظ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، میرے بھائیو 1 پارہ نہیں، 2 پارے نہیں، تہجد کا سمے ہے، چلنے کا ماحول یہ ہے کہ چلنے نہیں آنا، سہارا دے کر آ رہے ہیں، مگر جب مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے 3 پارے تقریباً 3.5-4 گھنٹے گزر رہے ہیں، مریدین دیکھتے ہیں حضرت کو چلنا نہیں آ رہا مگر کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح۔ یہ بات کیا تھی، کون سی بات تھی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت دے رکھا، ایسی قدرت دے رکھا، بندے تو میرے خاطر ہے، میرے خاطر اپنی زندگی گزارا ہے، اب تو میرے سامنے نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے قوت عطا کرتا ہوں، جب تک کھڑا رہنا چاہتا ہے کھڑا رہے، طاقت میں دوں گا، جب بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جا، قوت میں دوں گا، طاقت و قوت میں دوں گا، قلب کے اندر چاشنی میں بھر دوں گا، لذت میں ڈال دوں گا، حلاوت میں ڈال دوں گا، اور تجھے اپنا قرب کا مقام میں عطا کرتا چلا۔ یہ محدث دکن علیہ الرحمٰ، حدیث پاک میں آتا ہے میرے بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے جس کو میں چاہ رہا ہوں آپ کو، امام غزالی علیہ الرحمٰ نے حدیث سنائی ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔
اللہ ان کا متمنی ہوتا ہے، وہ اللہ کے متمنی ہوتے ہیں۔ اور کروا اللہ ان کا متمنی ہوتا ہے، وہ اللہ کے متمنی ہوتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون نیک بندے ہیں اللہ جن کا متمنی رہتا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے جانتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ تمثیل بھی بیان کروا دی، جس طرح دن کے تھکے ماندے پرندے جانور اپنے گھونسلوں میں جانے کے لیے، اپنے گھروں میں جانے کے لیے دوڑے دوڑے آتے ہیں، اس طرح وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ وہ تو آرام کرنے کے لیے آرام کر لیتے ہیں، مگر یہ لوگ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچھونے سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میری نماز جب پڑھنے لگتے ہیں تو میں ان کے قلب کے اندر حلاوت اور مٹھاس ڈال دیتا ہوں، حلاوت و مٹھاس ڈالتا ہوں۔ ان کو جب لذت انہیں محسوس ہوتی ہے تو عبادت میں اور آگے بڑھتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں۔ تب میں کیا کرتا ہوں جانتے ہو؟ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں؟ عبادت خوب ہوتی ہے تو میں، اللہ فرماتا ہے، میں ان کے دل میں نور ڈال دیتا ہوں، دل میں نور ڈال دیتا ہوں۔ جب دل میں نور آ جاتا ہے تو اور لذت بڑھ جاتی ہے، اور لذت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق یہ حدیث ہے، آپ جب سجدے میں جاتی، اذان فجر کی اذان ہوتی، مؤذن صاحب اذان دیتے، سجدے سے سر جب اٹھاتی تو کیا کہتی؟ پروردگار عالم، مولا کریم، میری زندگی میں راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، سجدے سے سر اٹھ رہا ہے تو عرض کر رہی ہے مولا کریم، اے اللہ یہ چھوٹی رات ہو گئی، ذرا رات بڑی کر دے مولا۔ ان کو جو حلاوت و لذت مل گئی۔ تو اسی طرح جب اللہ فرماتا ہے وہ میری عبادت کرتے ہیں تو قلب کے اندر نور ڈال دیتا ہوں، نور ڈالتے ہیں۔ میں جب نور ڈالتا ہوں تب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو لذت کے ساتھ، نور کے ساتھ میری عبادت خوب کرتے ہیں، تب میرے جلوے ان کے سامنے ہوتے رہتے ہیں، میرے جلوے ان کے سامنے اترنے لگتے ہیں، جلوے میرے صفات کا مظہر ان کے سامنے آتا ہے۔ جب میرے صفات کا مظہر ان کے سامنے آتا ہے، میں ان کو وہ صلہ عطا کرتا ہوں۔ ساری رات جب عبادت کرتے ہیں تو میں صلہ کو عطا کرتا ہوں کہ ساری کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، جنت کو، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں نے وہ رات کا صلہ رکھ دوں تو میرا صلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کو وہ مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، محدث رحمہ یہ ہے، چونکہ وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں آپ کے ہیں، آپ کے جو ہے خاص بڑے صاحبزادے پیر خلیل اللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کے بہت سارے یہاں پر مریدین ہیں الحمدللہ۔ یہ شرف مجھے بھی نصیب ہے، پیر خلیل اللہ شاہ صاحب ہی سے میں بیعت ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور دو نسبتیں حضرت سے، ایک ہے وطن کی نسبت بھی حضرت سے ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو وطن ہے نا، وہ وطن بھی میرا ہی ہے، میں وہیں کا رہنے والا۔ وطن میرا کا مطلب میں وہیں کا رہنے والا ہوں، بیرون کا نہیں۔ تو وہ وطن سے بھی نسبت ہے۔ اور دوسری بات، آج بھی حضرت محدث رحمہ کا وہ مکان زجاجۃ النصابی کا جہاں آپ نے آغاز فرمایا، وہ مکان آج بھی موجود ہے، آپ کی پراپرٹی موجود ہے۔ بہت عظیم خطب گزرے ہیں، اب وقت نہیں ہے اتنا آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا۔ یہ چیز اس لیے پیش کی جا رہی ہے، ہم دکنیوں کے پاس ماشاءاللہ ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے کتب، ایسے ایسے ابدال، ایسے ایسے مجدد پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کو بھول گئے اصل میں۔ ابھی ہمارے نائب صدر صاحب امین الدین صاحب نے فرمایا کہ جو ہے یہ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں۔ تو میں کمیٹی کے ذمہ داران کو بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ انہوں نے اجازت دے رکھی ہے
تو اس طرح کا اگر اہتمام ہوتا رہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے بھی وعدہ کیا تھا زیادہ آپ کو وقت نہیں لیا جائے گا، آدھا گھنٹہ بڑی مشکل سے، نہیں معلوم ان کا فیض آج ہم کو مل جائے، ان کے فاتحہ میں ہم شریک رہے، ان کے فیض کے صدقے میں ہماری کتنی حاجتیں پوری ہو جائے پتہ نہیں، اندازہ نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑی سی اردو جس کو جو آتی ہے، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں، محدث دکن نے اہم کتابیں گھر میں رکھے، خاص کر زجاجۃ المصابیح کی اردو کتاب نور المصابیح نام ہے، پہلا دوسرا تیسرا حصہ، یہ 3 حصے بھی اگر آپ لا کے رکھیں تو اس کے اندر تقریباً یہ اختلافی مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ کیوں بول رہا ہوں؟ ہم کو دوسروں کی طرف نہیں جانا، ہم تو ماشاءاللہ چل رہے، کبھی کوئی سوال کرے تو دیکھ کے بتا نہیں کہتے، کبھی کوئی سوال کرے تو علماء کے پاس گئے اور ہم دیکھ کے بتا نہیں کہتے۔ ماشاءاللہ فاتحہ ہوگی، فاتحہ کے ساتھ دعا ہوگی، دعا کے ساتھ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ آپ بہت دیر سے بعض حضرات 2 گھنٹے سے مسلسل جمعہ کا دن ہے، یہ جو ہے پروگرام ہونا کیا چاہیے تھا، مغرب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، انشاءاللہ آئندہ ہم غور کریں گے کیا کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی سب سے بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دل سے آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ 1.5-2 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی تقریر میں، اس کے باوجود بھی اتنے آپ لوگ جمع ہیں تو معمولی بات نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کی محبت آپ کو کھینچ کر لائے گی، محبت آپ کو کام میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ ہم ان کا دامن محشر میں پکڑ کر کہیں گے عزت ہم کو بھی لے چلو اپنے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ برطانیہ میں میرے بھائیوں معمولی بات نہیں، برطانیہ کے اندر آج زجاجۃ المصابیح چھپی ہوئی ہے عربی میں، اور دینی مدارس میں جامعہ نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، زجاجۃ المصابیح کورس کے اندر آج موجود ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بزرگان آئیے فاتحہ ہوگی، فاتحہ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کام کا انتظام کیا گیا ہے۔